ناظرین، کفر کے میدانوں میں ایک چرچا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کا کوئی دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ اس دفاعی معاہدے میں کیا ہو رہا ہے، دونوں ملک مل کے کیا کر رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، اس کا ضرور جائزہ لینا چاہیے ہمیں کہ پاکستان کے لیے یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا۔ اگر بھارت اور اسرائیل ڈیفنس کے لحاظ سے آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر یہ تو بڑی کیا تشویشناک بات ہے، کیا ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج سامنے آنے والا ہے، اور کیا ہوگا اگر یہ دونوں ملک آپس میں ملتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس پر بات کرنے کے لیے میاں طاہر، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھارت کا اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں سے ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور اندر تک ان کا مطلب اندر تک سے مراد یہ کہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو بہت مدد فراہم کرتی ہیں، سہولت کاری دیتی ہیں، مل کر کام کرتے ہیں۔ اور اس کا جو بالکل تازہ ترین مظاہرہ دیکھا گیا وہ ایران میں دیکھا گیا۔ ایران اور اسرائیل کی دشمنی بہت پرانی ہے، ایران نے کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور اسرائیل جو ہے وہ ہر وقت ایران کو نقصان پہنچانے پر درپے رہا۔ تو اب جب اس کو موقع ملا تو اس کو جو سب سے زیادہ وہاں سے فیسیلیٹیشن ملی، جو اس کو سہولت ملی، جن لوگوں نے ایران کی مخبری کی، اندر سے مخبری کی، اس میں ایک بڑی تعداد بھارتیوں کی تھی، اور یہ دراصل را کے ایجنٹ تھے جو وہاں پہ موجود تھے، اور وہ را اور موساد ہر جگہ پہ مل کے کام کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ایک مثال خیر موجود ہے، وہ قطر میں ہے کہ قطر کی حکومت نے اپنی نیوی سے متعلق جو مخبری تھی اس پر انہوں نے 8 بھارتیوں کو گرفتار کیا تھا، اور ان کو سزائے موت بھی سنائی، وہ جیلوں میں ہیں۔ تو اس کے علاوہ باقی ہر جگہ پہ بھارتی موجود ہیں، اور یہ ان میں جو لوگ خاص طور پہ جو را کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ آپ یوں سمجھیے کہ وہ موساد کے بھی ایجنٹ ہوتے ہیں، اور ایران کو نقصان پہنچانے میں جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن تھا وہ ان بھارتی باشندوں کا تھا، ان را کے ایجنٹوں کا تھا جو وہ موساد کو انفارمیشن دے رہے تھے۔ اب دوسرا، اب یہ تو مجھے اور آپ کو کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ایران کے بعد اگر اسرائیل کا کوئی دوسرا ٹارگٹ ہو سکتا ہے وہ پاکستان ہے، بلکہ پہلا رہا ہے۔ اب پاکستان اس کی پہنچ سے دور رہا ہے پہلے بھی، اور ایک آدھ دفعہ ہم نے ان کو کوئی اچھی خاصی ڈس بھی پہنچائی، اس کی ڈیٹیل دیتا ہوں۔ تو اس نے پہلے ایران پہ اپنا زور آزما لیا، اب اس کا جو اگلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے وہ پاکستان ہے، اور یا ترکی ہے۔ ترکی اس لیے ہے کہ وہ اس پورے خطے میں اس کی اپنی ایک پریزنس ہو گئی ہے، اس کی ایک فوجی طاقت بن گئی ہے، اور وہ باقی معاملات میں اب ظاہر ہے ترکی کیا ہے، وہ خلافت عثمانیہ کا گڑھ ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے اس دنیا پہ 800-900 سال حکومت کی ہے۔ اس میں پھر اب ظاہر ہے کہ ان کا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو عظمت رفتہ ہے وہ عود کر آ رہی ہے، وہ ان کا خون جوش مار رہا ہے، اور اب وہ اسی پہ اسرائیل کو مسئلہ ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے کہ یہ وہ واحد پاکستان مسلمان ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے، اور پھر اب تو اس سے بھی بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ حرمین شریفین کا محافظ ہے، وہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدے میں آ گیا ہے، دفاعی معاہدے میں۔ تو اس کے جواب میں جی میں بالکل یہی کہوں گا کہ اس کے جواب میں یہ اسرائیل بھارتی معاہدہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں اعلان کیا کیا گیا ہے کہ جی ہم اسرائیل کے ساتھ مل کے بھارت کے اندر جو اس وقت کچھ لوگ جو ہیں وہ مفت میں خوشی کے لڈو ان کے پھوڑنے کی کوشش میں ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کی۔ اب وہاں پہ مسئلے بڑے ہیں نا بھارت میں، اور ان مسائل کے اندر سے وہ کوئی ایسی خبر دوسروں کے لیے جو تکلیف دہ ہو، خاص طور پہ مسلم ورلڈ کے لیے اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے، تو اس کے ذریعے وہ خوشی ڈھونڈتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں ان کی۔ تو یہ بھی ان کی ایک چھوٹی سی خوشی ہے، اب ہم پاکستان کے مقابلے میں اور چائنا کے مقابلے میں ہم اسرائیل کے ساتھ مل رہے ہیں، اور ہم ہائیڈروجن بم کا تجربہ کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ہائیڈروجن بم جو ہے وہ آپ کیسے بنائیں گے اور کہاں تک آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہم تو اس دوڑ میں شامل نہیں ہیں، جو ہیں وہ پھر آپ کو دیکھ لیں گے، وہ بڑی طاقتیں ہیں، وہ رشیا ہے، وہ چائنا ہے، وہ امریکہ خود ہے،
اور خاص طور پہ چائنا نے تو ابھی جو پچھلے دنوں اپنے ہائیڈروجن بم کا اعلان کیا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بنا پاتا ہے، اور اسرائیل بھارت کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالتا ہے پوری دنیا سے دشمنی لینے کے لیے، اور خاص طور پہ سپر پاورز کے ساتھ۔ اب ایسے موقع پہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ آیا ہے جب پوری دنیا اسرائیل کے خلاف ہے، پوری دنیا اسرائیل کے خلاف ہے، اس بچر ایکٹ کے خلاف ہے جو اس نے غزہ میں لوگوں کا قتل عام کیا ہے، کھلے عام کیا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے جس طریقے سے نسل کشی کی ہے اور کر رہا ہے ابھی تک، اور پوری دنیا میں اس کے خلاف آواز ہے لیکن کوئی ہاتھ ہی نہیں روک رہا اس کا۔ تو ایسے موقع پہ بھارت جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے پہ جا رہا ہے، اسرائیل کو ایک بڑا سہارا دینے جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، ایک اخلاقی اور ایک سیاسی اور سفارتی لحاظ سے وہ بالکل الوف ہو گیا تھا، وہ بالکل تنہا ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ بھارت جو ہے وہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا جا رہا ہے۔ تو یہ دراصل یہ اندر سے ان دونوں ملکوں کے عزائم ایک ہیں۔ پوری دنیا میں ایک ہی یہودی ریاست ہے، پوری دنیا میں ایک ہی ہندو ریاست ہے، تو اس لیے بھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں۔ میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں کہ ہمیں کیا چیلنج ہے، تو اس ایک شعر سے شروع کرتے ہیں کہ نہ خنجر اٹھے نہ تلوار ان سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، مقابلے کو جب بھی ہم آئے کفار میدان چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں۔ تو یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ اسرائیل کو لے آئے انڈین اپنے ساتھ، بلکہ اپنی گود میں بٹھا لیں، ادھر ہی لے آئیں، کہیں بسا لیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ اسرائیل ادھر بنا لیں، انڈیا میں زیادہ بہتر ہے۔ ویسے انڈیا کے پاس بہت جگہ ہے اور ان کو جگہ چاہیے، ہر جگہ جگہ ڈھونڈنے کے لیے وہ دوڑے پھر رہے ہیں، مر رہے ہیں، تو بہت جگہ ہے ان کے پاس، ادھر ہی بسا لے۔ لیکن یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ اسی سال مئی کی جو جنگ ہے جس میں بھارت نے ہم پہ جنگ مسلط کی تھی، اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں اسرائیلی پائلٹس بھی موجود تھے انڈیا کے اندر، اسرائیل کے ایکسپرٹس بھی موجود تھے، اسرائیل کا اسلحہ بھی موجود تھا، اور وہ اسلحہ چلایا انہوں نے۔ پاکستان کے اوپر اسرائیل کے بڑے مشہور ڈرون ہیں وہ آئے، اور ان ڈرون کو ایک ایک کو نشانہ بنایا پاکستان نے، اور اس ڈرون کی صلاحیت کو سمجھتے ہوئے بنایا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم ڈرون بھیجیں گے، یہ اس کو نشانہ بنائیں گے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم سے، تو اس ڈرون میں ایک خاص خصوصیت ہے کہ جب وہ نشانہ بنتا ہے تو وہ جو نشانہ بنانے والا ہتھیار ہوتا ہے اس کی وہ ساری جو کیپیبلٹی ہے اس کو وہ ریڈ کرتا ہے، اور پھر اس کو اسی وقت وہ ریئل ٹائم میں پیچھے بھیج دیتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کیا، اور پاکستان کس طرح سے ڈیفنس کرے گا، نہیں پتا تھا ان کو۔ تو وہ جب ڈرون آئے ہیں تو پہلا ڈرون ایسا تھا جس کو ایئر ڈیفنس سسٹم نے نشانہ بنایا، اور ساتھ ہی پاکستان یہ سمجھ گیا کہ یہ ایک اسرائیلی ڈرون ہے۔ تو اسرائیلی ڈرون کی خصوصیات کا ہمارے ماہرین کو پہلے سے پتا تھا۔ اس کے بعد ان کا کوئی ڈرون ہم نے ایئر ڈیفنس سسٹم سے نہیں گرایا، بلکہ اس کو وہ اسے کہتے ہیں ہارڈ کل، اس کو مطلب آپ سمجھیں کہ بندوق سے مارا، یہ مطلب عام سمجھنے کے لیے یہ کافی، کہ پھر اس کو ایسا کوئی سسٹم اس پہ نہیں آزمایا کہ جس کی وہ انفارمیشن دے سکے اور ہماری جاسوسی کر سکے۔ اس کا کوئی ڈرون جو ہے وہ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کامیاب نہیں ہوا، اس نے کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکا، اور نہ ہی یہاں سے کوئی انفارمیشن لے جا سکا۔ یہ آزمایا ہم نے، اس کے ماہرین اور اس کے پائلٹ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نہیں کر سکے، اور ہم کامیاب و کامران رہے۔ ہم نے انڈیا کو باقاعدہ لٹایا اور اس کو لتاڑا، اور اپنی مرضی سے اس کو وہاں پہ ہم نے ان کی فضاؤں پہ حکمرانی کی۔ یہ داستانیں آپ پہلے بھی سن رہے ہیں، لیکن میں یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے اسرائیل کے وہاں ہوتے ہوئے اس کے دوست بھارت کی جو درگت بنائی تھی، کچھ نہیں کر سکے وہ بھی، اور ہم تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ یہی نہیں ہے، جہاں ہم نے بھارت کے 7 طیارے گرائے ہیں، ہم نے ایک وقت تھا اسرائیل کے 4 طیارے گرائے تھے، انہیں یاد ہونا چاہیے اور یاد ہوگا۔ پاکستانی پائلٹس نے ہمیشہ اپنا آپ منوایا ہے، وہ بھارت ہو وہ اسرائیل ہو۔ اسرائیل کی جو جنگ ہوئی تھی، اب میں تھوڑا سا اس کو آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا کے ریکال کروانا چاہتا ہوں۔
اور ان بھارتیوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جشن منا رہے ہیں اپنا، اس سے پہلے یہ بھی ذرا ذہن میں رہے کہ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی، اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ 90 اور 10 کا فرق تھا، یعنی کہ جو اسرائیل ہے وہ 90 تھا، اور جو عرب ہیں 3 ملک تھے ویسے مل کے، یہ مصر، اردن اور شام مل کے لڑ رہے تھے اس وقت کے، یہ بڑے ملک تھے، بڑے طاقتور ملک تھے۔ آج کے شام کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو آپ کو شاید سمجھ نہیں آئے گی، اس وقت شام بہت طاقتور ملک تھا، وسائل کے لحاظ سے بھی، اور اس کی دنیا میں ایک خاص حیثیت تھی۔ مصر بھی بڑا طاقتور تھا جب وہ اس وقت، اور پھر آگے جو اردن ہے وہ بھی تھا، تو اردن کے پاس ہی واحد ایئر فورس تھی، باقی ان تینوں ملکوں کے پاس ایئر فورس نہیں تھی۔ فوجیں بڑی تھیں، بڑی بڑی فوجیں تھیں، لیکن وہ زمینی فوجیں تھیں، ایئر فورس نہیں تھی۔ اس میں انہوں نے جنگ کی تو نو ڈاؤٹ اس کے نتائج آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت بری شکست ہوئی عربوں کو، اور یہی وہ جنگ تھی جو بہت بڑی ایک اسٹریٹجک فالٹ، ہماری غلطی تھی، ان کی بلنڈر تھا ان عربوں کا، کہ اس وقت کے بعد سے اسرائیل نے پھر اپنی ڈومیننس جو ہے وہ ثابت کر دی، اور پھر وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ خیر، اس جنگ میں جب کوئی بھی مقابل میں نہیں تھا تو پھر پاکستانی پائلٹ ہی وہاں کام آئے۔ اردن میں پاکستان کے 3 پائلٹ جو تھے وہ تربیت دینے کے لیے ان کے پائلٹس کو وہاں موجود تھے، اور اس دوران یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان پائلٹس نے اپنے ملک سے پوچھا، یعنی پاکستان سے، کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو انہیں کہا گیا کہ آپ شرکت کریں اس جنگ میں۔ اب اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل کی ایئر فورس آتی ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ ایئر فورس صرف اور صرف اردن کے پاس ہے، ان کے پاس برطانوی طیارے تھے، اور ان کے پاس ہی پائلٹ ایسے موجود تھے جن کو برطانوی ٹریننگ تھی۔ باقی دو ملک جو ہیں جیسے مصر اور شام ہیں، یہ سوویت یونین کی ٹریننگ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے کچھ چھوٹے موٹے طیارے تھے، یعنی کہ فارغ تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے جو ہے اس کو جا کے تباہ کرتے ہیں۔ تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے حملہ کرنے کی کوشش کی اردن کی ایئر بیس پہ۔ تو پاکستان کے پائلٹ سیف الاعظم جو کہ بنگالی تھے، انہوں نے ایک سنگل سیٹر طیارہ اڑایا، ہاکر ہنٹر اس کا نام تھا، اور اس طیارے نے اسرائیل کے 2 طیاروں کو مار کرایا، اور جو ان کی فارمیشن آ رہی تھی حملے کے لیے، وہ اتنے بڑے نقصان کے بعد وہ فوری واپس لوٹ گئے، اور اس طرح سے وہ ایئر بیس جو ہے وہ اسرائیل کے حملے سے تباہ ہونے سے بچ گئی۔ اگلے ہی دن وہ اس پائلٹ کو عراق بھیجا جاتا ہے، اس لیے کہ انہیں خطرہ تھا کہ اب وہ عراق کی ایئر بیس پہ حملہ کریں گے، اور سیف الاعظم وہاں موجود ہوتے ہیں، اور اس اپنے طیارے کو لے کے فضا میں آتے ہیں، اور وہاں جو اسرائیلی فارمیشن آتی ہے اس ایئر بیس پہ حملہ کرنے کے لیے، اس کو بھی وہ نشانہ بناتے ہیں اور ایک طیارہ وہاں گراتے ہیں۔ اور میں آپ کو اس میں بڑی ہی دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ اس میں جو ہمارے طیارے گرائے گئے تھے وہ بھی رافیل ہی تھے، ویسے یعنی کہ فرانس کے بنائے ہوئے طیارے رافیل تھے۔ ادھر بھی ہم نے ابھی رافیل ہی گرائے ہیں، تو یہ بھی ایک ہسٹری ہے، یہ ایک کو انسیڈنس ہے کہ وہاں بھی ہم نے رافیل گرائے تھے، یہاں بھی ہم نے۔ اور پھر اس کے بعد 1974 میں ایک چھوٹی جھڑپ ہوتی ہے، اس کو رمضان وار کا نام بھی دیا گیا تھا، جنگ رمضان بھی کہا گیا تھا۔ اس میں ایک پاکستان کے پائلٹ تھے عبدالستار علوی، انہوں نے شام میں اسرائیل کا طیارہ گرایا، اور یہ جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا، جس طریقے سے یہ جنگ، مئی کی جنگ میں ہم نے بھارت کے طیارے گرائے ہیں 70، یعنی کہ ہمارا کوئی نہیں گرا، اللہ کا شکر ہے، ان کے 7 گر گئے۔ اسی طرح پہلے ان کے 3 گرائے، کوئی نہیں گرا، وہ ہاکر ہنٹر محفوظ رہا جس کو سیف الاعظم اڑا رہے تھے، اور دوسرا جو طیارہ شام میں تھا جو عبدالستار علوی صاحب اڑا رہے تھے، وہ بھی محفوظ رہا، اور دشمن کا طیارہ یعنی کہ اسرائیل کا گرا دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ مد نظر رکھا جائے کہ ہم نے یہ بازو آزمائے ہوئے ہیں، یہ مل کے آئیں، یہ علیحدہ علیحدہ آئیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہمیں شاید کوئی نقصان ان سے پہنچائے جانے کی ان کی طرف سے ہمیں کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں ہے، باقی ہماری تیاری پوری ہے، اور یہ دیکھ لیں انہوں نے جو اسلحہ اکٹھا کرنا ہے یہ کر لیں۔ ہماری جو صلاحیت ہے اس کا جواب اور اس کا اب مزید پتہ ان کو اس وقت چلے گا جب یہ دوبارہ کوئی مس ایڈونچر کریں گے، تو ان کو ایک دفعہ پھر سرپرائز ملے گا، وہ سرکریک ہو یا وہ کوئی انٹرنیشنل ہمارا بارڈر ہو یا وہ کشمیر کی طرف۔ پہلے بھی ان کو بہت سے سرپرائز ملے ہوئے ہیں، اور انڈین فورسز اس کو جانتی ہیں بڑی اچھے سے، اندر سے ان کو پتہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور میں تو آپ کو بتاتا ہی رہا ہوں مختلف مواقع پہ، لیکن ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ اور اب وہ اسرائیل کو بھی پتہ ہوگا، ظاہر ہے ان کو بھی پتہ ہوگا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے،
تو ایک دفعہ یہ مل کے ایک دفعہ پھر دیکھ لیں، پھر دیکھیں گے۔ ہمارا اللہ حافظ ہے، ان کی دنیاوی کوششیں۔ اجازت دیجیے۔